کی آیت نمبر 24 میں بولے ان سے کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد ہی کیوں نہ ہو مطلب ایسا لیجئے اس کو, اس کا مفہوم سمجھو آپ. ایسا ہے ان سے کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے تمہاری محبت اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہ ہو, چاہے تمہاری محبت اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ ہو, تمہاری محبت اپنے بھائی بہنوں کے لیے کیوں نہ ہو, تمہاری محبت اپنے بیویوں کے لیے, یا بیویوں کی محبت اپنے شوہروں کے لیے کیوں نہ ہو, تمہاری محبت اپنے رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے کیوں نہ ہو, تمہاری محبت وہ مال کمانے میں کیوں نہ ہو جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے اپنے آنے والے دنوں کے لیے, تمہاری محبت وہ نوکریوں سے کیوں نہ ہو, وہ تجارت سے بزنس سے کیوں نہ ہو جس کے بارے میں سوچتے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے اگر میں اسلام کی کوئی جو خدمت کیا تو, اور وہ گھروں سے, وہ ملک سے کیوں نہ ہو جس میں تم کو رہنا بڑا پسند ہے. اگر یہ 8 چیزوں کی تمہاری محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر تم یہ 8 چیزوں سے, اللہ سے, نبی سے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہو, فتربصوا, انتظار کرو. پھر کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ میرا عذاب تم پر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ کسی بھی جان بوجھ کر, فاسق کس کو بولتے معلوم ہے؟ اگر اس کو آسانی سے سمجھنا ہے آپ کو تو, روڈ کے اوپر آپ جب جا رہے ہیں تو ہمارے روڈ پر ڈرائیونگ کرتے وقت لیفٹ سائڈ سے ڈرائیو کرنا ہے یا رائٹ سائڈ سے؟ لیفٹ سائڈ سے. روڈ کی لیفٹ سائڈ سے کرتے, بولا رائٹ سے کرتے. اتنے غافل, تھوڑا کراس کوشچن. روڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہوں گے نا بھائی, لیفٹ سائڈ سے چلاتے, روڈ کی رائٹ سائڈ سے چلاتے, لیفٹ سے چلاتے. امریکہ وغیرہ میں, امریکن کانٹیننٹ وغیرہ میں پورے کہاں پہ چلاتے؟ رائٹ سائڈ چلاتے لوگ. تو اب اپن نا چونکہ انڈیا میں فی الوقت ہم سب کو معلوم ہے کدھر سے چلانا ہے, رائٹ سے چلایا تو کیا ہوتا وہ بھی معلوم ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب میں چلاتا ہوں, نہیں چلاتا ہوں, پھر بھی چلایا تو 2 چیزیں ہوتے. کیا ہوتے معلوم ہے؟ میں خود کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں اور میں کسی اور کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ جو کیفیت ہے اس کو بولتے فاسق. فاسق کون ہوتا؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے کو مسلمان ہوں تو اس کی اطاعت کرنا ہی کرنا ہے. جب میں نہیں کرتا ہوں تو خود کی آخرت دو پر ڈالا اور سامنے والوں کی آخرت کو دو پہ ڈال دیا. کیسا سامنے والوں کی آخرت کو دو پہ ڈالا؟ میں فلم ایکٹر بن گیا, میں حرام کام میں اتر گیا, میں عیاش بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے سورہ مومنون کی ایک آیت میں, سورہ نمبر 23 کی, سورہ نور کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ نمبر 24 کی, کہ جو لوگ مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں, فتنے میں ڈالنا مطلب امتحان میں ڈالتے, اور ان میں فحش چیزوں کو عام کرتے, تو بہت سخت عذاب دوں گا بولے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے؟ یہ فاسق. یہ پوری بات کہے کے لیے بتا رہا تھا میں, موت کے بارے میں. جب میری موت آئے گی میرے پاس, جس کے بارے میں بے فکر ہو کے چل رہا ہوں, اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات مبارک عین وقت پہ انتقال کے دعا مانگتے جا رہے ہیں, کیا بول کر؟ اے میرے اللہ, بے شک موت بڑی سخت چیز ہے, اے اللہ موت کی تکلیف سے, موت کی غشی سے مجھے آپ حفاظت کیجئے اللہ تعالیٰ. ہم اتنا غافل کیسا ہو گئے؟ تو جب آپ احادیث پڑھیں گے میرے بھائی, آپ خود اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو, اس کے بعد جھنجھوڑے اپنے اندر سے اپنے آپ کو, پھر اپنے ماں باپ کو, گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اس امت کو, اس کے بعد جھنجھوڑ کے بولو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت اور اس کے بعد کے کچھ حالات بتائے. اگر میرا ایمان ہے میرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں اتنا بے حس نہیں ہو سکتا ہوں. اگر پھر بھی بے حس ہوں تو اب مجھے فیصلہ لینا ہے کہ مرتے وقت اور مرنے کے ساتھ ہی میدان میں اٹھائے جانے تک میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے, اور بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کیا ہوگا. سو